پاکستان، چین اور ترکیہ کی جانب سے تاریخی دفاعی معاہدوں میں پیش رفت اور ملاقاتیں بھارت کی نیندیں اڑا دی۔ ادھر پاکستان کا ازلی دشمن پاکستان پر بڑے سائبر حملے کی تیاریاں کرنے لگا، اہم انکشافات۔ عمران خان کی قید کے 2 سال 5 اگست کو مکمل ہونے پر پی ٹی آئی کی جانب سے تحریک کا اعلان، کپتان کے بیٹے بھی شمولیت کے لیے متحرک ہو گئے۔ ادھر رانا ثناء اللہ کی جانب سے دھمکی دی گئی ہے کہ قاسم اور سلیمان اگر پاکستان آئے تو ان کا انجام گرفتاری ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں خبرگام اور میں ہوں احتشام الرحمان۔ ناظرین، پاکستان، چین اور ترکیہ کے مابین بڑی اہم دفاعی پیش رفت ہوئی ہے۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ چین کی پیپلز لبریشن آرمی ایئر فورس کے چیف آف اسٹاف نے پاکستان کا دورہ کیا ہے اور اس دورے کے دوران انڈیا کے خلاف تنازع میں پاکستانی فضائیہ کی کارکردگی کو سراہا اور کثیر الجہتی آپریشنز میں پاکستان سے سیکھنے میں دلچسپی کا اظہار کیا ہے۔ آئی ایس پی آر کی جانب سے منگل کو جاری بیان کے مطابق یہ کہا گیا کہ چینی فضائیہ کی چیف آف اسٹاف لیفٹیننٹ جنرل وانگ گینگ نے ایئر ہیڈ کوارٹر اسلام آباد کا دورہ کیا اور پاک فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو سے اہم ملاقات کی۔ بیان کے مطابق جنرل وانگ گینگ نے آپریشنل تیاریوں کی اعلیٰ پیشہ واریت اور پاکستانی فضائیہ کی جدید ترین صلاحیتوں کو سراہا۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ پاکستانی فضائیہ کے ملٹی ڈومین آپریشنز کے ہموار انضمام سے خاص طور پر متاثر ہوئے ہیں۔ انہوں نے اسے جدید فضائی جنگ کی پہچان قرار دیا اور چینی فضائیہ کی ملٹی ڈومین آپریشنز میں پاکستانی فضائیہ کے جنگی تجربے سے سیکھنے میں گہری دلچسپی کا اظہار کیا۔ چینی فضائیہ کے چیف آف اسٹاف نے انڈیا پاکستان حالیہ تنازع کے دوران پاکستانی فضائیہ کی مثالی کارکردگی کو زبردست خراج تحسین پیش کیا ہے۔ ادھر ناظرین، ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ سامنے یہ آئی ہے کہ پاک فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو سے ترکیہ کے وزیر دفاع یاشار گلر نے اہم ملاقات کی ہے، جس میں علاقائی سلامتی، دفاعی تعاون اور باہمی اشتراک پر تفصیلی تبادلہ خیال ہوا ہے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق ترکیہ کے وزیر دفاع یاشار گلر کی قیادت میں ایک اعلیٰ سطح وفد نے اسلام آباد میں ایئر ہیڈ کوارٹرز کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے پاک فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو سے ملاقات کی۔ ملاقات میں خطے کی بدلتی ہوئی سیکورٹی صورتحال، جاری دفاعی تعاون کی پیش رفت اور مستقبل میں ابھرتے ہوئے جنگی شعبوں میں اشتراک کے امکانات پر تبادلہ خیال کیا۔ ایئر چیف مارشل نے پاکستان اور ترکیہ کے درمیان دیرینہ برادرانہ تعلقات کو اجاگر کرتے ہوئے مشترکہ اہداف اور اسٹریٹجک ہم آہنگی پر زور دیا جو دونوں ممالک کو ایک دوسرے سے جوڑتی ہے۔ انہوں نے تربیت اور خلائی و ہوا بازی کے شعبوں میں دو طرفہ تعاون کو مزید فروغ دینے کے لیے پاک فضائیہ کے عزم کا اعادہ کیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق ترکیہ اور پاکستان نے باہمی دلچسپی کے مختلف شعبوں میں دفاعی پیش رفت کو منظم اور تیز کرنے کے لیے مشترکہ ورکنگ گروپس کے قیام پر بھی اتفاق کر لیا ہے۔ ترکیہ کے وزیر دفاع نے پاک فضائیہ کی جانب سے دی جانے والی گرم جوشی اور مہمان نوازی پر دلی شکریہ ادا کیا اور بھارت کے ساتھ حالیہ تنازع میں پاک فضائیہ کی شاندار کارکردگی کو سراہا۔ انہوں نے فضائیہ کی عملی تیاری اور قومی خود مختاری کے بھرپور دفاع پر ایئر چیف کی قیادت کو خراج تحسین پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ ترکیہ پاکستان کے ساتھ دفاعی تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کا خواہاں ہے، خاص طور پر دفاعی صنعتوں کے درمیان قریبی اشتراک کے ذریعے۔ انہوں نے نئی ٹیکنالوجیز، جدید ایویونکس اور بغیر پائلٹ فضائی نظاموں میں مشترکہ منصوبوں کے امکانات کو بھی اجاگر کیا ہے۔ ناظرین، ترک وزیر دفاع نے پاک فضائیہ کی جانب سے جاری پائلٹ ایکسچینج پروگرام کی مسلسل حمایت پر شکریہ ادا کرتے ہوئے اسے دونوں فضائی افواج کے پیشہ ورانہ فروغ اور عملی ہم آہنگی کے لیے ایک اہم قدم بھی قرار دیا اور ملاقات کے دوران دونوں فریقین نے تربیتی تعاون کو فروغ دینے کے طریقہ کار کو حتمی شکل دینے پر اتفاق کیا اور دو طرفہ اور کثیر الملکی فضائی مشقوں کے دائرہ کار کو وسعت دینے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق ترکیہ کے وزیر دفاع کا ایئر ہیڈ کوارٹر کا دورہ دونوں برادر اسلامی ممالک کے درمیان اسٹریٹجک تعاون بڑھانے، دفاعی روابط کو مضبوط بنانے اور مسلح افواج کے درمیان ادارہ جاتی شراکت داری کو فروغ دینے کے مشترکہ عزم کی عکاسی کرتا ہے۔ یہ بھی واضح ہے کہ ترکیہ کے وزیر خارجہ حقان فیدان اور وزیر دفاع یاشار گلر بدھ کی صبح سرکاری دورے پر اسلام آباد پہنچے تھے اور نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے ترکیہ کے وزیر خارجہ حقان فیدان نے اہم ملاقات کی ہے۔ اسی دوران پاکستان نے ترکیہ کے دفاعی تجربات سے فائدہ اٹھانے میں بھی دلچسپی ظاہر کر دی ہے۔ وزیر خارجہ پاکستان اسحاق ڈار نے اسلام آباد میں ترکیہ کے وزیر خارجہ سے ملاقات کے بعد اہم پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ خطے میں امن اور سلامتی کے لیے دو طرفہ تعاون کو فروغ دینا چاہتے ہیں۔ سیکیورٹی، دفاع اور انٹیلیجنس کی نئی کمیٹی کا اجلاس 24 جولائی کو ہوگا اور دفاعی صنعت کی میٹنگ ستمبر میں ہوگی۔ ترکیہ کے وزیر خارجہ نے اسحاق ڈار کی باتوں کو مشترکہ اعلامیہ قرار دے دیا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ پاکستان اسحاق ڈار نے کہا کہ پاکستان اور ترکیہ کی دوستی وقت کے ساتھ مضبوط ہو رہی ہے اور دونوں ممالک کئی علاقوں اور عالمی معاملات پر یکساں موقف رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ترکیہ کی جانب سے آزاد کشمیر میں اسکول کھولنے پر بات ہوئی ہے۔ ترکیہ اور پاکستان کے درمیان
मजबूत और बरादराना ताल्लुकात हैं जिनको मज़ीद फ़रोग़ देने के लिए मुख्तलिफ़ शोबों में ताउन के नए मौक़े तलाश किए जा रहे हैं। इसहाक़ डार ने कहा कि पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान मजबूत बरादराना ताल्लुकात कायम है और दोनों ममालिक कई इलाकाई और आलमी मामलात पर यकसा मौक़िफ़ रखते हैं। तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर दिफ़ा की पाकिस्तान आमद को खुशाइंद करार देते हुए उन्होंने कहा कि ये आला सतह के तबादले दोनों ममालिक के गहरे ताल्लुकात का मज़हर हैं। उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ़ शोबों में तुर्किया के तजुर्बात से इस्तिफ़ादा हासिल किया जा रहा है और मुश्तरका कमेटियों के ज़रिए बाहमी ताउन को फ़रोग़ दिया जा रहा है। नायब वज़ीर-ए-आज़म के मुताबिक दोनों ममालिक के दरमियान बाहमी दिलचस्पी के मुख्तलिफ़ अमूर पर बातचीत हुई और पाक तुर्किया दिफाई कमेटियों का इजलास आइंदा सितंबर में होगा। इस मौके पर तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फ़िदान, जो कि तुर्किया की इंटेलिजेंस के साबिक़ सरबराह भी रह चुके हैं, उन्होंने इसहाक़ डार की भरपूर मेज़बानी पर उनका शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान मुनफ़रिद नौइयत के ताल्लुकात कायम हैं जिन्हें इदारा जाती शराकतदारी में तब्दील किया जा रहा है और दोनों ममालिक की बाहमी तिजारत को $5 अरब तक ले जाने का हदफ है। तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा ने बताया कि दोनों ममालिक ने इक़्तिसादी, सकाफ़ती और दिफाई शोबों में ताउन को मज़ीद फ़रोग़ दिया है और अब ऑयल और गैस के शोबों में भी मुश्तरका प्रोग्राम और मनसूबे आगे बढ़ाए जा रहे हैं। नाज़रीन, तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा हाकान फ़िदान की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से भी अहम मुलाकात हुई है और ये न्यूज़ कॉन्फ्रेंस जब हो रही थी, इसके इख्तिताम पर दोनों वज़ीर ख़ारजा ने इस अज़म का इज़हार किया कि पाकिस्तान तुर्किया के दरमियान करीबी ताल्लुकात को मज़ीद गहरा किया जाएगा और तमाम शोबों में ताउन को और बिलख़ुसूस दिफाई ताउन को, तिजारती ताउन को वसअत दी जाएगी। नाज़रीन, ये वो बड़ी अहम मुलाकातें हैं कि जिनकी वजह से पाकिस्तान का असली दुश्मन भारत बहुत खौफज़दा है। चीनी फ़दाइया के चीफ़ पाकिस्तान तशरीफ़ लाए हैं, तुर्किया के वज़ीर दिफ़ा और वज़ीर तिजारत पाकिस्तान तशरीफ़ लाए हैं और पाकिस्तान के साथ दिफाई मुआहदे होने जा रहे हैं। पाकिस्तान अपने तजुर्बात तुर्किया के साथ शेयर कर रहा है और चीन चाह रहा है कि उनके पायलट्स को पाकिस्तान तरबियत फराहम करे, पाकिस्तान उनसे जदीद टेक्नोलॉजी चाह रहा है। तो ये विन विन सिचुएशन है पाकिस्तान के लिए अल्हम्दुलिल्लाह, और यही वो हालात हैं जिसकी वजह से भारत पाकिस्तान से खौफज़दा है और इसीलिए भारतीय हैकर्स पहलगाम वाक़े की आड़ में हुकूमती पाकिस्तानी डेटा हासिल करने के लिए, पाकिस्तान का दिफाई डेटा हासिल करने के लिए सरगर्म हो गए हैं और हुकूमती और दिफाई इदारों पर भारतीय साइबर हमलों का ख़दशा बढ़ गया है और इन हमलों के ख़दशे पर काबीना डिवीज़न ने साइबर सिक्योरिटी एडवाइज़री जारी कर दी है। पाकिस्तान की काबीना डिवीज़न की जानिब से जारी करदा साइबर सिक्योरिटी एडवाइज़री में कहा गया है कि वायरस ईमेल, व्हाट्सएप पैगामात से मशकूक फ़ाइल के ज़रिए फैलाया जा सकता है और साइबर हमलावर मेलवेयर वायरस की हामिल मशकूक फ़ाइल पहलगाम वाक़े के नाम से भेजते हैं। एडवाइज़री में कहा गया कि मेलवेयर वायरस के पास खामोशी से डिवाइस से डेटा और तस्वीर इकट्ठा करने की सलाहियत है। काबीना डिवीज़न की एडवाइज़री में नामालूम ज़राए से आने वाली ईमेल्स को ना खोलने, नज़रअंदाज करने की सिफारिश की गई है। एडवाइज़री में यह भी सिफारिश की गई है कि किसी भी अटैचमेंट को खोलने से पहले एंटीवायरस से स्कैन किया जाए और मशकूक ईमेल की इत्तला फौरी तौर पर इदारे के IT एडमिन को दी जाए। एडवाइज़री हुकूमती और दिफाई इदारों को दोहरी तस्दीक का निज़ाम और मजबूत पासवर्ड अपनाने और कंप्यूटर या लैपटॉप पर मजबूत अपडेटेड एंटीवायरस इंस्टॉल रखने की सिफारिश की गई है। एडवाइज़री में भी ये सिफारिश की गई है कि नाकाबिल एतबार क्लाउड स्टोरेज पर सरकारी या ज़ाती डेटा महफूज ना किया जाए और ना ही ऑनलाइन डॉक्यूमेंट कन्वर्टिंग टूल्स इस्तेमाल किए जाएँ। नाज़रीन, भारत जो है वो हर मुमकिन कोशिश कर रहा है कि किसी न किसी तरह पाकिस्तान को जवाब दिया जाए। जो पाकिस्तान ने साइबर अटैक्स किए थे उन पर उसका बदला लेने के लिए पाकिस्तान पर जवाबी साइबर हमले की तैयारियां कर रहा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के IT माहिरीन भी इस हमले को रोकने और भरपूर जवाब देने के लिए तैयार हैं। नाज़रीन, आखिर में बात हो जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तहरीक की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तहरीक जो कि 5 अगस्त से शुरू हो सकती है और इस दिन इमरान खान साहब की कैद के 2 साल मुकम्मल होने जा रहे हैं और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली मीन गंडापुर ने इस मौके पर कहा कि इमरान खान से किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा, अब हम तहरीक का आगाज़ करेंगे और पूरा पाकिस्तान देखेगा। पेशावर में तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि गुज़श्ता 4 हुकूमतों में जितना काम नहीं हुआ उतना हम एक हुकूमत में करके दिखाएंगे। जिन हल्कों में सहूलियात मैसर नहीं, वहाँ के अरकान असम्बली को जूते मारने चाहिए। उन्होंने कहा कि हमने मुख्तसर अरसे में सूबे के वसाइल में इजाफा किया, बजट में फैसला किया कि पुराने मनसूबों को मुकम्मल करेंगे। 1 साल में 441 स्कीमें मुकम्मल की हैं। अली मीन गंडापुर ने कहा कि जब हम हुकूमत में आए तो ख़जाना खाली था और सूबे पर कर्ज चढ़ा हुआ था। हमने अपने वसाइल में इजाफा किया। कई साल से नए अजला तहसीलों के नाम पर अरबों रुपए ज़ाया हो रहे थे। ऐसे अजला का क्या फ़ायदा जहाँ कॉलेज और डिस्ट्रिक्ट अस्पताल ही मौजूद ना हो। उन्होंने कहा कि हमारी हुकूमत आवाम को सेहत की बुनियादी सहूलियात फराहम करेगी। पेशावर में दिल का जदीद अस्पताल तामीर करेंगे, जबकि हर रीजन में भी कार्डियक अस्पताल बनेगा। गंडापुर ने कहा कि जो मुलाजमीन अपनी ड्यूटी दयानतदारी से नहीं कर रहे वो हराम खा रहे हैं। ऐसे लोगों को नौकरी छोड़ देनी चाहिए। अगर हम दयानतदारी से हर काम करेंगे तो ज़रूर अजीम कौम बनेंगे।
وزیر اعلیٰ KPK نے کہا کہ اگر ملاوٹ کی وجہ سے کسی شخص کی موت ہو رہی ہے تو اس کا قاتل وہ شخص ہے جو ملاوٹ کر رہا ہے، ہمیں اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنے اصولوں پر کبھی سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے اور غلطیوں پر معافی مانگنی چاہیے۔ ادھر ناظرین، پاکستان تحریک انصاف کی تحریک کے حوالے سے مرکزی رہنما سلمان اکرم راجہ نے کہا ہے کہ عمران خان کے بیٹوں اور بہنوں کا تحریک میں شامل ہونا ان کا حق ہے اور کوئی وجہ نہیں کہ وہ تحریک کا حصہ نہ بنے۔ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ بشریٰ بی بی اور عمران خان کا یہ حق ہے کہ ان کی سزا معطل کی درخواست فوری طور پر سنی جائے۔ وزیراعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کے اس بیان پر کہ اگر عمران خان کے بیٹے پاکستان آ کر احتجاج کریں گے تو انہیں گرفتار کیا جائے گا، سلمان اکرم راجہ نے رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ عمران خان کے بیٹوں اور بہنوں کا تحریک میں شامل ہونا ان کا بنیادی حق ہے اور کوئی وجہ نہیں کہ وہ اس جد و جہد کا حصہ نہ بنے۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ جو لوگ قانون اور آئین کے تحفظ کے لیے باہر نکلتے ہیں یہ خوش آئند بات ہے۔ محترمہ بے نظیر بھٹو نے بھی تحریک چلائی تھی، یہ اس ملک کی ایک جمہوری روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ علی مین گنڈاپور عمران خان کی مرضی سے وزیر اعلیٰ بنے ہیں، ہم سب متحد ہیں، علی مین گنڈاپور کو اپنے ساتھیوں سے کوئی خطرہ نہیں، اگر ان کے خلاف باہر سے کوئی سازش ہوئی تو ہم سب ان کے ساتھ کھڑے ہو کر اس کا مقابلہ کریں گے۔ اور ناظرین، رانا ثناء اللہ صاحب کے حوالے سے آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم کے مشیر برائے سیاسی امور رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک ٹیلی ویژن انٹرویو میں گزشتہ رات کو کہا کہ اگر عمران خان کے بیٹوں نے پاکستان آ کر PTI کی تحریک میں حصہ لیا تو وہ گرفتار ہوں گے اور پھر برطانیہ کی ایمبیسی ہی انہیں بازیاب کرائے گی۔ رانا ثناء اللہ کے بیان کے بعد PTI کے حامی صارفین اس پر مختلف تبصرے کرتے نظر آئے۔ فیاض شاہ نے سوال کیا کہ عمران خان کے بیٹوں کو کس جرم میں اور کس قانون کے تحت گرفتار کیا جائے گا۔ سابق ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی قاسم خان سوری نے کہا کہ ایک پرامن تحریک کو وقت سے پہلے پرتشدد تحریک کہنا اور عمران خان کے بیٹوں کی گرفتاری کی دھمکی دینا یہی ثابت کرتا ہے کہ نون لیگ رانا ثناء اللہ جیسے انتشاریوں پر مشتمل ہے، ایک مافیا ہے جسے پاکستان کو اپنے باپ کی جاگیر سمجھا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف اگر پرتشدد جماعت ہوتی تو پچھلے 3 سالوں میں اپنے پیاروں کے درجنوں جنازے نہ اٹھاتی۔ پاکستان کسی مافیا کے باپ کی جاگیر نہیں، یہ 25 کروڑ عوام کا ملک ہے جہاں پرامن احتجاج اور کسی بھی عوامی تحریک کا حصہ بننا ہر پاکستانی کا حق ہے۔ ملیہ ہاشمی نامی ایک صارف نے لکھا کہ حکومت ابھی سے عمران خان کے بیٹوں سے خوفزدہ ہو گئی ہے۔ عبید بھٹی نے کہا کہ اگر کل رانا ثناء اللہ پر کوئی مدعا ڈال دیا گیا اور ان کی رہائی کے لیے ان کی اہلیہ باہر نکلیں تو وہ بھی اسی روایت کے تحت گرفتار ہوں گی۔ ناظرین، واضح رہے کہ سابق وزیراعظم اور بانی پاکستان تحریک انصاف عمران خان نے ملک گیر احتجاج کی کال دے دی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اب مذاکرات کا وقت گزر چکا ہے۔ عمران خان نے سماجی رابطوں کی سائٹ ایکس پر اپنے پیغام میں کہا کہ ملک گیر تحریک کا مکمل لائحہ عمل اسی ہفتے پیش کیا جائے گا۔ 5 اگست کو میری ناحق قید کو پورے 2 برس مکمل ہو جائیں گے اور اسی روز ہماری ملک گیر احتجاجی تحریک کا نقطہ عروج ہوگا۔ پاکستان تحریک انصاف کے بانی کی بہن علیمہ خان کا کہنا ہے کہ عمران خان کے بیٹے قاسم اور سلمان PTI کی احتجاجی تحریک کا حصہ بنیں گے۔ دیکھتے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں اس تحریک کے حوالے سے کیا معاملات سامنے آتے ہیں۔ ناظرین، آج کے اس ولاگ سے فی الوقت اتنا ہی۔ احتشام الرحمان کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔